جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پیسہ. مجاہدین کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، ہتھیاروں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیسہ خرچ کرو. اللہ کے نبی نے کہا جہاد میں پیسہ لگاؤ. سب نے اپنی اپنی وسعت پر لگایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 920 اونٹ ان کے تیار تھے، شام میں تجارت کے سفر کے لیے آ رہے تھے، سامان کے ساتھ اللہ کے نبی کو دے دیے. 80 گھوڑے اللہ کے نبی کو زین کے ساتھ دے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگائیں، اس کو جہاد میں لگائیں آپ. 1000 دینار کی تھیلی. دینار سمجھتے ہیں سونے کے کوائنز، درہم یعنی چاندی کے کوائنز اور دینار یعنی سونے کے کوائنز. 1000 دینار کی تھیلی لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دی. اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا. اتنا انہوں نے دے دیا ہے دین کے لیے. سعد ابن ابی وقاص پورے مکہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں مشہور تھے. یہ سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے بہت فرما بردار ہیں اور بہت خدمت گزار ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہیں، مر جاؤں گی، اور زندگی بھر لوگ تم کو تانا دے کر کے کہیں گے یا قاتل امک، اے اپنی ماں کو قتل کرنے والے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے میری ماں کلی اولا تا کلی، کھانا کھاؤ یا مت کھاؤ. لو ان لکی مئۃ نفس، اگر تمہارے پاس ایک جان نہیں 100 جانیں ہوں، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے ساری جان نکل جائے، میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جو صحابہ کہا کرتے تھے نا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے، عملاً ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے کو تیار تھے. تو صحابہ کے پاس جو جان دے سکتے تھے انہوں نے جان دی، جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال دیا، جو وقت دے سکتے تھے انہوں نے وقت دیا. جس کے پاس جو صلاحیت تھی سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دی، قربان کر دیا. تب جا کر کے یہ چھوٹا سا چراغ جو اللہ کے نبی نے جلایا تھا یہ ایک روشن سورج بن گیا، جس کی کرنیں مشرق و مغرب میں پھیلی اور اس کی شعاعیں یہاں ہندوستان میں پہنچی، اور اس کفر و شرک کی سرزمین میں رہنے والے ہم لوگوں کو توحید کی نعمت نصیب ہوئی. ہم تو جس زمین پر رہتے ہیں ہندوستان کی زمین کو اگر شرک کی مٹی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہندوستان کے لوگ پوجتے نہیں ہیں؟ ایسی شرک سے گندی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو اگر توحید کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر تو بنتا ہی ہے، اللہ کے نبی اور ان صحابہ کا بھی شکر بنتا ہے جن کی محنت کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات کو گنا نہیں جا سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. کیونکہ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر اسی بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی نعمت سے نواز دیا. کفر کے اس اندھیرے میں جس میں پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی میں رکھا ہے. الحمدللہ دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے. دنیا کفر کے دلدل میں ڈوب رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام کی زمین پر سلامت رکھا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر اسی نعمت پر کرنی چاہیے. بھئی نعمت تو ہر جگہ بہت بڑی ہے، ہر نعمت اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، لیکن اسلام سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کا سب سے زیادہ شکر دین اسلام کی نعمت پر کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس دین کی ہم کو ہدایت دی، جنت کا راستہ ہم کو دکھایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے. ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، اپنے علم اور صلاحیت سے کچھ نہیں ملتا.
آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے علم والے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. شیخ الحدیث اور محدث اور شیخ الاسلام اور فقیہ کہلانے والے شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک جاہل انگوٹھا چھاپ کسان کو توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. انسان اپنی صلاحیت سے دین کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی اس نعمت سے نوازا ہے. اور صرف اللہ کا شکر نہیں، ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور لوگوں میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صرف زبان سے نہیں، دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، کائنات میں کسی انسان کا اتنا بڑا احسان نہیں ہے. کہ دنیا جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، ہم سچے معبود کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. سب کے معبود نقلی ہیں، ہمارا معبود الحمدللہ اصلی ہے. لوگوں کو پتا نہیں ہے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس سے دعائیں کرنا ہے، کس سے فریادیں کرنا ہے، کس کو پکارنا ہے. ہم کو پتا ہے الحمدللہ. دیتا کون ہے، مانگنا کس سے ہے، فریادیں کون پوری کرتا ہے، جھولی کون بھر کر کے دیتا ہے، سر کس کے سامنے جھکانا ہے، کس سے ڈرنا ہے، اور ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. دنیا کو نہیں پتا نا. دنیا کہیں پہ بھی سر جھکا رہی ہے، کسی سے بھی مانگ رہی ہے، زندوں سے مانگ رہی ہے، مردوں سے مانگ رہی ہے، انسانوں سے مانگ رہی ہے، جانوروں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، مٹی پتھر کی پوجا کر رہی ہے، لکڑی کی پوجا کر رہی ہے، مزاروں کو چوم رہی ہے، قبروں پہ سر جھکا رہی ہے. لوگوں کو نہیں پتا سر کہاں جھکانا ہے، ہم کو پتا ہے الحمدللہ. لوگوں کو نہیں پتا فریادیں کس سے کرنی ہے، ہم کو پتا ہے الحمدللہ. لوگوں کو نہیں پتا کس سے مانگنا ہے، ہم کو پتا ہے الحمدللہ. لوگوں کو نہیں پتا ملنے کے بعد شکر کس کا ادا کرنا ہے، ہم کو پتا ہے الحمدللہ. آج اگر ہمارا سر سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے تو اس سچے معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں کے معبود نقلی ہیں، ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ. اور اس اصلی معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پر اللہ کا شکریہ تو ادا کرنا بنتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو اس ہدایت کا ذریعہ دنیا کے اندر بنایا وہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی دعوت کا مشن تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذریعہ بنایا. اللہ کے نبی کے صحابہ کو منتخب کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے، ویسے اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں. بہت ہی بڑا ناشکرا آدمی ہے وہ جو یہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرے، کیونکہ یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو ہے ہی ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اللہ کے نبی کو دیے ان میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا تھا؟ پیارے نبی کے صحابہ. اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے اپنی نصرت سے آپ کی مدد فرمائی اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی. یہ ایمان والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا دین کے لیے قربانیاں دینے کی خاطر. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو نبی کا ساتھی بنایا تاکہ یہ نبی کی مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی خواہشات، اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کے مشن کے لیے تیاگ دی. صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی،
تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اللہ کے نبی کی مشن کو آگے بڑھانا، اور کچھ نہیں رہا ان کی زندگی میں. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پودا لگایا تھا، اس کی شاخیں اگر ایک تناور درخت بن کر کے پوری دنیا میں پھیلی تو اس پودے کو خون دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے اسلام کو جو چراغ جلایا تھا، اگر اس کی روشنی مشرق و مغرب کے عالم میں پھیل گئی تو اس چراغ کو اپنے خون سے روشن کرنے والے صحابہ تھے. اللہ کے نبی کے صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اللہ کے نبی کی مشن کو آگے بڑھانا، اور وہ اسی مقصد کے لیے جیتے تھے. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، کمزور ہو، طاقتور ہو، مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر صحابی کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنا، نبی کے مشن کو آگے بڑھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا. ایک ایک بچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی مشن کو لے کر کے جیتا تھا، اور اسی مشن کے لیے مر جانا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا تھا. آپ دیکھیں نا، یعنی غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت رافع بن جندب، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب، دو صحابی ہیں. حضرت رافع کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی. تو جب احد کے موقع پر فوج کے لیے افراد جمع کیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے حضرت رافع کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، کیونکہ حضرت رافع بہت زبردست قسم کی تیر انداز بھی تھے، تو اپنے ساتھ لے لیا. حضرت سمرہ 14 سال کے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو الگ کر دیا کہ نہیں، تم کو نہیں لیا جائے گا. 14 سال کا بچہ، آپ میں سے کون ہے 14 سال کا؟ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی ساتھ لے کر کے چلے جنگ میں بھی کافروں کے ساتھ غزوہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم چھوٹے ہو، تم ابھی اس لائق نہیں کہ تم کو فوج میں شریک کیا جائے. تو حضرت سمرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شریک نہیں کر رہے، اور رافع کو آپ نے ساتھ میں لے لیا ہے. حالانکہ رافع کو تو میں کشتی میں ہرا دیتا ہوں، لڑائی میں وہ مجھ سے جیت نہیں پاتا، آپ اس کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی ایسی بات ہے، چلو کشتی لڑ کر کے دکھاؤ. کشتی لڑائی اور واقعتاً حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو پٹخ دیا، جیت گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ شریک کر دیا. 14 سال کے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. ہمارے یہاں 14 سال کا بچہ اپنا انڈرویئر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں دھو پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک بچہ، ابو جہل کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں. معاذ، معوذ، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں، ابھی بالکل نئے نوجوان قسم کے لوگ ہیں، لیکن جوش ہے، جذبہ ہے. بدر کے موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا ہم نے ایک آدمی کا نام سنا ہے، تھے انصاری، مکہ کے نہیں تھے، مہاجر نہیں تھے، ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن تذکرہ سن کر کے رکھا تھا نا، کیونکہ اس امت کا ابو جہل ہے، فرعون ہے اس امت کا ابو جہل. کہا چچا ہم نے ایک آدمی کا تذکرہ بہت سنا ہے جو مکے میں ہمارے نبی کو بڑا ایذا دیا کرتا تھا، ہم کو بتائیں کہ وہ آدمی یہاں پر کہاں ہے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا وہ ہے ابو جہل. اور دونوں نوجوان لپکے اور دونوں نے اس کا، ایک نے سر قلم کیا، ایک نے پیر اس کے جسم سے جدا کر دیا. چھوٹے چھوٹے 14 سال، 15 سال، 16 سال کے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اللہ کے نبی کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. میرے بھائیوں، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، یہ دین قربانیوں سے پھیلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں راحت کی زندگی گزاریں اور دین کا چرچا دنیا میں عام ہو جائے. کچھ لوگوں نے قربانی دی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہم قربانی دیں گے تو یہ دین لوگوں تک کے پہنچے گا. اسلام کا یہ کلمہ اگر بلند ہوا ہے تو یہ صحابہ کی قربانیوں کے ذریعے سے بلند ہوا ہے. حضرت عمرو بن جموح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور لنگڑے بھی ہیں، اور بہت شدید لنگڑا پن ہے، ہلکے پھلکے لنگڑے نہیں، بالکل زیادہ لنگڑے. اور اپنے بچوں سے 9 بچے ہیں ان کے، 9 نوجوان لڑکے، اور ضد کر لی لڑکوں سے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا. لڑکوں نے کہا اللہ پیارے ابا
ہم ہیں نا آپ کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے. آپ کے 9 نوجوان لڑکے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ معذور ہیں, آپ کا پیر کام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عذر رکھا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے جہاد میں شریک ہونے کی, اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا, آپ تو معذور ہیں. کہا نہیں, ضد کر لی بچوں سے کہ میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا. نہیں مانے تو بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, اللہ کے رسول کے پاس پہلے پہنچ گئے کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور میرے بچے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم معذور ہو, اور معذور لوگوں کے لیے شریعت نے اجازت رکھی کہ وہ گھر پہ بیٹھے رہیں, ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج, اندھے آدمی کے لیے, لنگڑے آدمی کے اوپر کوئی حرج نہیں اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا ہے, وہ معذور ہے. اللہ نے اس کا ایکسکیوز قبول کیا ہوا ہے. کہا نہیں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں. ضد کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں نوجوان لڑکے تمہارے شریک ہو رہے ہیں تمہاری طرف سے. کہا نہیں میں خود جاؤں گا. اللہ کے نبی نے لڑکوں کو سمجھایا بھائی جب تمہارے ابا ضد کر رہے ہیں تو جانے دو, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اسلام رکھا ہو, شہادت رکھی ہو, اور اس لنگڑے پن کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہوئے اور وفات پا گئے, شہادت کی موت نصیب ہوئی. صحابہ کے لیے یہ شرف کی بات ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع ان کو ملے. شہادت کی موت نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمرو بن جموح اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. لنگڑے صحابی لیکن جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے. ہمارے پیر صحیح سالم میں مسجد تک نہیں آ پاتے, مسجد تک آنا ہمارے لیے مشکل ہے, کوئی جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے. کتنے سب نمازی تھے آج فجر میں سے؟ ہاں 2 سب بھرتی کی نہیں بھرتی ہے؟ ہاں جان, صحابہ جان قربان کرنے کو تیار تھے. ہم اپنی نیند دین کے لیے قربان نہیں کر سکتے اور بورڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں آئی لو محمد. ہاں دعوے ہم سے کوئی کرا لے, نعرے لگا لے ہم سے کوئی, نعرہ لگانے میں سب سے آگے, دعویٰ کرنے میں سب سے آگے, اور جب اس دعوے کا ثبوت دینا ہوتا ہے عمل سے تو ہم 0 0 کچھ نہیں ہمارے پاس. ابھی سڑکیں بھرنے کے لیے کہہ دو, پولیٹیکلی اتنا اویئرنیس ہے کہ ایک کال دے دیجیے آپ احتجاج کا, سڑکیں بھر جائیں گی, میدان بھر جائیں گے, پورے ہندوستان کو ہم شاہین باغ بنا دیں گے. یہ پولیٹیکل اویئرنیس ہے, یہ دینی بیداری نہیں ہے. اگر ریلیجیس اویئرنیس ہوتا تو مسجدیں بھی بھرتی نا. مسلمان پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں, دینی بیداری نہیں ہے. پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے. پولیٹیکلی آپ ہم سے ٹرین چلوا لیں, ٹویٹر پر ہیش ٹیگ کروا لیں, انسٹاگرام پر ویڈیو بنا لیں, سب سے آگے ہیں ہم. لیکن دین سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات میں ایک صف مسجد میں نمازیوں کی نہیں بڑھی ہے. وقف کا مسئلہ ہوا, NRC کا مسئلہ ہوا, ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں, کتنے سارے فساد ہوئے, آئے دن موب لنچنگ کے کیسز ہوتے ہیں. اتنے مشکل ترین حالات میں ہم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے سروں پر مسلط ہے. اللہ کے عذاب سے نجات چاہیے تو اللہ ہی دے سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہیے تو اللہ کے حضور میں آ کر کے رونا گڑ گڑانا پڑے گا. باتیں بڑی بڑی کر لیں ہم. ہاں صحابہ کرام بات نہیں کرتے تھے, وہ عمل کر کے ثبوت دیتے تھے اپنی محبت کا, دین سے اپنے تعلق کا. وہ نعرے نہیں لگاتے تھے, وہ دعوے نہیں کرتے تھے, وہ کر کے دکھاتے. حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں, انس ابن نضر, بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے, کیونکہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی وہ اچانک ہو گئی تھی. اس کے لیے اللہ کے نبی نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی تھی. اچانک خبر آئی کہ شام سے وہ تجارت کا قافلہ نکل چکا ہے, اور اچانک اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ تیار ہیں, جن کی سواری تیار ہے, ساتھ میں نکلیں. اللہ کے نبی نے تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا, اس لیے بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. تو ان کو بہت افسوس تھا انس ابن نضر کو. وہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی اس مرتبہ تو میں چوک گیا, موقع نہیں مل سکا مجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے, لیکن انشاءاللہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ان کافروں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو بہت خیر دکھائے گا.
آپ انشاءاللہ میری شجاعت و بہادری کے وہ کارنامے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو اسے ٹھنڈک دے گا۔ اور پھر وہ موقع آ گیا۔ احد کے موقع پر 3000 کے ایک لشکر نے مسلمانوں کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر کے احد کی طرف نکلے۔ سامنے 3000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ جنگ کی شروعات ہوئی۔ شروعات میں مسلمانوں کو غلبہ بھی ملا، حتیٰ کہ مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے گھوم کر کے حملہ کیا، اور اللہ کے نبی کی جو ہدایت تھی تیر اندازوں کے لیے، انہوں نے اس ہدایت کو اگنور کیا، اور نتیجے میں ہاتھ میں ملی ہوئی جو فتح تھی وہ نکل گئی، اور مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ 2 چکیوں کے پاٹ میں پس گئی۔ 2 طرف سے حملہ ہوا، اور اسی بیچ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، اور ان کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے بہت ملتا تھا، تو افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، تو بہت سارے صحابہ ہمت ہار گئے، جنگ کے میدان میں بیٹھ گئے، ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ لوگ مدینے کی طرف واپس نکل گئے کہ اب جنگ کا کیا فائدہ جب اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ حضرت انس بن نضر نے جب یہ حالات دیکھے کہ لوگ تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو لوگوں سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے مایوس کیوں ہو گئے؟ اپنے ہتھیار کیوں رکھ دیے ہو؟ لڑ کیوں نہیں رہے جنگ؟ تو لوگوں نے کہا آپ کس کے لیے لڑے؟ اللہ کے نبی وفات پا چکے، پیارے نبی کی شہادت ہو چکی، اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی وفات پا گئے تو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیہ، کھڑے ہو جاؤ اور جس دین کے لیے نبی نے اپنی جان دی تم بھی اپنی جان اس کے لیے قربان کر دو۔ اور تلوار لے کر کے نکلے، دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور لوگوں کو قتل کرتے کرتے خود وفات پا گئے۔ اتنے زخم ان کے جسم پر پڑے، حتیٰ کہ مشرکین نے ان کے چہرے کو مطلع کر دیا، آنکھ کان ناک جیسے کاٹ دی جاتی تھی نا، اتنے زخم ہوئے اور ایسا مطلع ان کا کیا گیا کہ جب ان کی لاش ملی تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کس کی لاش ہے، پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ان کی بہن تھی ربیع بن نضر، انہوں نے انگلی کی پور دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، انگلی کی پور دیکھ کر کے پہچانا۔ یہ صحابہ یہ اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان دینا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہم سے اپنا وقت قربان نہیں ہوتا، ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں قربان نہیں ہوتی، ہم سے اپنا تھوڑی سی صلاحیت قربان نہیں ہوتی، تھوڑا سا مال قربان نہیں ہوتا۔ صحابہ نے اپنا جو تھا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیا، جس کے پاس جو تھا دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہی کے بارے میں حضرت انس بن نضر کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں ایسے مرد لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ نعرے نہیں لگاتے تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنی باری مکمل کر دی، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی اپنی جان، اور کچھ ہے جو انتظار میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع ملے گا، انتظار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے جاتے تو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے نبی دعا کریں کہ اس مرتبہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ حضرت ابو بکر ہجرت کے سفر میں ساتھ میں نہیں چل رہے ہیں، کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں، کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں، کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، ہم مکہ سے اس حالت میں نکلے ہیں کہ مکہ والوں کو ہمارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے، اور انہوں نے ہمارے سر پہ انعام رکھا ہوا ہے 100 اونٹوں کا، 100 اونٹ بہت بڑا انعام ہے، اور پورے مکہ والے بلکہ مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ ہماری جان لینے کے لیے ہماری تلاش میں نکل چکے ہیں۔
ہر دشمن ہماری طاق میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے چھپا ہوا گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو اور آگے سے حملہ نہ کر دے, تو اللہ کے نبی میں آگے چلے جاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ ہو تو پہلا تیر میرے سینے پر آ کر کے لگے. اللہ کے نبی جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ ہو تو آپ کی جان محفوظ رہے, میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں آپ کی حفاظت میں. جب ڈر ہوتا ہے کہ حملہ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو دائیں طرف چلے جاتا ہوں, جب خوف ہوتا ہے کہ حملہ بائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو بائیں طرف رخ کر لیتا ہوں. اپنی نبی کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنا صحابہ شرف کی بات سمجھتے ہیں. اور صرف جان نہیں, جو کچھ بھی تھا, جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا, جن کے پاس وقت تھا انہوں نے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. پوری زندگی مال کے معاملے میں آپ دیکھیں, شجاعت تھی, بہادری تھی, انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے دین کے کلمے کو بلند کیا. بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس جنگی مہارتیں نہیں تھیں لیکن ان کے پاس مال تھا تو انہوں نے مال سے اللہ کے نبی کا تعاون کیا. حضرت ابو بکر, اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر, کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. تو یہ مال جو حضرت ابو بکر نے خرچ کیا کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے نبی کی ذات کو فائدہ ہوا نہیں, اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو فائدہ پہنچا. حضرت ابو بکر نے تو جو تھا سب دے دیا. انہوں نے, حضرت ابو بکر نے جتنا ان کے پاس تھا اور جتنا آتا تھا سب اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیتے تھے. جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اپنے گھر پہ 1 روپیہ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے, حالانکہ گھر پہ بچے تھے, بیوی تھی, 1 روپیہ نہیں چھوڑ کر کے گئے تھے. سارا جو مال تھا سمیٹ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے ابو قحافہ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے اور غصہ تھے اس وقت تک حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کے والد اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو حضرت اسماء سے کہا ڈانٹتے ہوئے ابو بکر کو کہ تم لوگوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے. تو حضرت اسماء نے, اندھے ہو چکے تھے ابو قحافہ, تو حضرت اسماء نے وہ ایک مٹی کا برتن تھا اس میں کچھ کنکر ڈالے اور بجا کر کے بتایا یہ چھوڑ کر کے گئے. تو جب کھنکھناہٹ کی آواز آئی تو باپ کو لگا ابو قحافہ کو کہ شاید اس میں درہم و دینار ہے, حالانکہ اس میں کیا تھا, مٹی تھا. حضرت اسماء نے غلط نہیں بولا, وہی چھوڑ کر گئے تھے حضرت ابو بکر, اور کچھ نہیں چھوڑا تھا اپنے بال بچوں کے لیے, سارا سب کچھ لگا دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب تبوک کا موقع تھا حضرت عمر نے سوچا اس مرتبہ حضرت ابو بکر کو پیچھے کر دیں گے, بڑی مال و دولت لے کر کے آئے, نبی کی خدمت میں دے دیا. اللہ کے نبی نے کہا عمر اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ہی چھوڑ کے بھی آئے, آدھا مال لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابو بکر آئے, کہا ابو بکر اتنا سب کچھ لائے ہو, اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا بال بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہیں. ہاں, کچھ نہیں چھوڑا, جتنا تھا سب دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی کوئی بہت اس ٹائپ کے تھوڑا سا باڈی بلڈر اور سپہ سالار ٹائپ کے اور جنگی مہارت رکھنے والے صحابی نہیں تھے, کمزور تھے بیچارے, عمر دراز بھی تھے, حضرت عمر سے تقریباً 5-10 سال بڑے تھے. پر حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اگر جسمانی صلاحیت نہیں دی تھی تو مال دیا تھا. اور ہر قدم پہ, بھائی کوئی تحریک آگے بڑھتی ہے نا, ہر آدمی کا الگ الگ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. صحابہ میں جو ذہین تھے اپنی ذہانت سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. جو طاقتور تھے انہوں نے طاقت لگائی, جو مالدار تھے انہوں نے مال لگایا. حضرت عثمان نے کتنا مال لگایا. جب مدینہ میں آئے مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, ایک یہودی کے پاس کنواں تھا, مسلمان پانی کے لیے جاتے تو وہ ایک بکٹ پانی کے بدلے میں ایک مد جو مانگتا. ویسے کھانے کی کمی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس کنویں کو خرید کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرے گا. 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر کے حضرت عثمان نے وقف کر دیا. 35,000 درہم آج کے زمانے کے حساب سے ویلیویشن نکالیں گے کروڑوں میں نکلے گی.
اور یہ جو کنواں ہوتا تھا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ ہندوستان کے رہنے والے نا، عربوں میں پانی بہت قیمتی چیز تھی، وہ ریگستان میں رہتے تھے، ان کے لیے پانی اور کنواں بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو پانی کی نہروں کی بشارت دی جاتی ہے، کیونکہ جو ریگستان میں رہتا ہے اس کو پانی کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے باغات جن میں نہریں جاری ہوں گی، پورا کنواں خرید کر کے اس میں 2 ڈول لائے، کہا ایک ڈول میرا ہے، ایک ڈول سارے مسلمانوں کا ہے، جو مسلمان چاہے آئے پانی نکال کر کے پی لے۔ پانی سب سے افضل ترین صدقہ ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ ہے پانی پلانا۔ پورا کنواں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک کی جنگ اللہ کے نبی کی زندگی کی سب سے مشکل ترین جنگ تھی، کیونکہ یہ جنگ کسی عربی قبیلے سے نہیں لڑی اللہ کے نبی نے۔ بھائی جو اللہ کے نبی کی زندگی کی جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، یہ ساری جنگیں، فتح مکہ ہے، یہ تو عربوں سے لڑی نا اللہ کے نبی نے۔ تبوک کی جو جنگ تھی وہ کس سے لڑی اللہ کے نبی نے؟ دا رومن امپائر، رومی سلطنت سے، دا بیزنٹائن امپائر۔ بہت بڑی جنگ تھی وہ، رومی اس زمانے کی پاورفل طاقت، سب سے سپر پاور طاقت تھی اس زمانے کی، اور لمبا سفر تھا تبوک کا۔ جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پیسہ، مجاہدین کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، ہتھیاروں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیسہ خرچ کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا جہاد میں پیسہ لگاؤ، سب نے اپنی اپنی وسعت پر لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 920 اونٹ ان کے تیار تھے، شام میں تجارت کے سفر کے لیے آ رہے تھے، سامان کے ساتھ اللہ کے نبی کو دے دیے۔ 80 گھوڑے اللہ کے نبی کو زین کے ساتھ دے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگائیں، اس کو جہاد میں لگائیں آپ۔ 1000 دینار کی تھیلی، دینار سمجھتے ہیں سونے کے کوائنز، درہم یعنی چاندی کے کوائنز، اور دینار یعنی سونے کے کوائنز۔ 1000 دینار کی تھیلی لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دی، صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کریے آپ جہاد پر۔ اتنا پیسہ خرچ کیا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اتنا انہوں نے دے دیا ہے دین کے لیے۔ جن کے پاس مال تھا وہ مال لگاتے تھے۔ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑنے لگی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور الگ الگ وفود بھی آنے لگے مدینہ کے اندر، جن کے ٹھہرنے کا انتظام مسجد نبوی میں کیا جاتا تھا، جگہ کم پڑنے لگی۔ تو حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے بغل میں ایک بڑی جگہ خرید کر کے اللہ کے نبی کو دے دی کہ اللہ کے نبی آپ مسجد کی توسیع کریں، بڑھائیں مسجد کو۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو روضہ ہے نا، جنت کی کیاری جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے گھر یعنی اللہ کے نبی کی قبر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ مطلب آپ ان کا ثواب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے لیے ثواب جاریہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان نے وقف کیا الحمدللہ۔ تو جہاں مال لگانا تھا جہاں مال لگایا، جن کے پاس مال نہیں تھا، کوئی علمی صلاحیت تھی، انہوں نے اپنی علمی صلاحیت کا استعمال کیا۔ وہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ نوجوان تھے، طاقتور تھے، توانا تھے، تندرست تھے، ان کے سامنے زندگی کے راستے کھلے تھے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، مال کما سکتے تھے، عیش و عشرت والی زندگی گزار سکتے تھے۔ پر ان اصحاب صفہ نے مال کے بجائے علم کو ترجیح دی اور اپنی زندگی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، اپنے آپ کو جھونک دیا اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بیچارے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ صفہ سمجھتے ہیں نا، جیسے چبوترا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایک چبوترا بنا تھا، وہی چبوترے پہ رہتے تھے۔ اور یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جس میں 3 ٹائم کھانا بنتا ہو اور طلبہ کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی ایسا باورچی خانہ نہیں تھا کہ 80 90 100 اصحاب صفہ ہیں اور ان کے لیے 3 ٹائم کھانا بن رہا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر کے کوئی کچھ کھلا دیتا تو کھا لیتے، ورنہ بھوکے زندگی گزارتے تھے۔ جن صحابہ کو سمجھ میں آتا، کوئی کھجور کا گوشہ، کچھ چیزیں کھانے پینے کی لا کے رکھ دیتا، اسی کو مل بانٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں
کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے ایسا تڑپتا کہ لوگوں کو دیکھ کر کے لگتا کہ اس کو مرگی آئی ہوئی، حالانکہ مجھے کوئی مرگی کی بیماری نہیں تھی، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑتا تھا، وہ میری بھوک کی وجہ سے تڑپ ہوتی تھی، لوگوں کو لگتا تھا کہ ابو ہریرہ کو مرگی آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ جوان تھے، توانا تھے، تندرست تھے، چاہتے تو دنیا کا ہر عیش و عشرت اپنے ساتھ جمع کر سکتے تھے، خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد تو دروازے کھل گئے، مجاہدین تھے، جہاد کر کے ان کے ہاتھ میں مال غنیمت آتا تھا، تجارت کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو تیاگ دیا، کیوں؟ دین کے علم کے لیے۔ ہم پورے ہفتے میں جمعہ کا خطبہ سننا ہوتا ہے 40-50 منٹ، وہ ہم کو بھاری پڑتا ہے، ہم گھڑی دیکھ کر کے نکلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 منٹ بیٹھ کر کے خطبہ سننا پڑ جائے۔ عام دروس میں شرکت کی تو بات ہی کیا کریں۔ آج کے دور میں میں دیکھ رہا ہوں دین کا علم حاصل کرنا جتنا آسان ہو گیا، کسی دور میں اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنی سہولتیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں ماشاءاللہ دیکھیں، ہر مسجد میں ماشاءاللہ دینی کورسز ہو رہے ہیں، کبار علماء ماشاءاللہ آپ کے یہاں تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور اگر تشریف نہیں بھی لا رہے، آن لائن کتنا سب کچھ اہل علم کے دروس موجود ہیں، کبار علماء سے آج الحمدللہ آپ جڑ سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے کتنے سارے اہل علم سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سہولتیں جتنی زیادہ ہو گئی ہیں، شوق اتنا ہی کم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ معلوم کریں، پوری چوہدی میں نا ایک آدھ آدمی عالم ہوتا تھا، اتنی بڑی تعداد علماء کی نہیں تھی، پورے علاقے میں کئی گاؤں کے بیچ میں ایک آدمی ہوتا تھا جو عالم ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ لوگوں کو جانور ذبح کرنے کے لیے دعا نہیں آتی تھی، جہالت بھی تھی لوگوں کے اندر نا۔ کچھ علاقوں میں آپ پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں، خاص طور پہ تقسیم ہند سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، پورے 30-40 گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، تو لوگوں کو جانور ذبح کرنے کی دعا نہیں آتی تھی، تو اس زمانے میں ایسا چلتا تھا نا کہ لوگ چھری اپنی تیار کر کے رکھتے تھے، اور مولوی صاحب آتے تو چھری پر دعا پڑھ کر کے جاتے، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، پر لوگوں کو دعا تک نہیں آتی تھی تو چھری پر دعا پڑھ کر کے جاتے تھے، پھر کسی کو ذبح کرنا ہوتا تو چھری لے کے بسم اللہ اکبر بول کے ذبح کرتا تھا۔ علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور نہ علم حاصل کرنے کی اتنی سہولتیں تھیں۔ مسجدوں میں خال بڑی مسجدیں ہوتی تھی، یہاں پر کوئی عالم امامت کرتا ہو، کوئی مسجدیں ہوتی تھیں شہروں کے اندر، دیہاتوں میں اتنے علماء نہیں تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آج جتنی سہولتیں میسر ہیں اتنی کسی زمانے میں میسر نہیں تھی، لیکن شوق نہیں ہے لوگوں کو، دین کا علم حاصل کرنے کا شوق نہیں رہ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 80-90 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنا جسم چھپانے کے لیے 2 چادریں نہیں تھیں۔ یعنی پرانے زمانے میں کرتا پیجامہ تو بہت پیسے والے پہنتے تھے، حلہ جو ہوتا ہے نا لباس پورا، وہ پیسے والے پہنتے تھے، عام لوگ کپڑے سلا کر کے نہیں پہنتے تھے، چادریں پہنتے تھے، نیچے ایک چادر باندھ لی اظہار کے طور پہ، اور اوپر سے ایک چادر لپیٹ لی، یہ لباس عام طور پہ ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس 2 چادریں نہیں تھیں۔ ایسی زندگی لوگوں نے گزاری ہے کہ 2 چادر نہیں تھی کہ دونوں حصہ لپیٹ لیں، ایک ہی چادر کو کسی طرح سے نیچے سے لپیٹ کر کے اور اوپر سے بھی اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان میں سے ہر آدمی ڈرا ہوا رہتا تھا کہ کہیں میری شرمگاہ نہ لوگوں کے سامنے کھل جائے، چادر تک نہیں تھی کہ اپنا جسم چھپا لیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں تھا کہ یہ جو ہے پیسہ کما نہیں سکتے تھے، پر انہوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیا تھا، دین کے لیے اپنا عیش و آرام قربان کر دیا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی، کھانا کئی دنوں سے میں نے نہیں کھایا تھا، تو میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا ایک آیت لے کر کے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آیت کو سمجھنا میرا مقصد نہیں تھا، آیت کا مطلب تو مجھے پہلے سے معلوم تھا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ میرا اترا ہوا چہرہ، میری سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو میں پہنچا حضرت ابو بکر کے پاس اور آیت کا مطلب پوچھا، وہ میری چہرہ دیکھ کر کے میری حالت نہیں سمجھ سکے، انہوں نے آیت کا مطلب بتا دیا۔
وہاں سے مایوس ہو گیا تو میں نے سوچا حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں. اللہ کے نبی کے بعد یہ 2 صحابہ تھے. حضرت عمر کے پاس گیا, ان سے آیت کا مطلب پوچھا. ان سے بھی یہی چاہتا تھا کہ میری حالت دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ اصل میں تو میں بھوکا ہوں. آیت کا مطلب تو مجھے بھی پتا تھا. حضرت عمر بھی نہیں سمجھ پائے, انہوں نے بھی آیت کا مطلب بتا کر مجھے رخصت کر دیا. پھر میں گیا اللہ کے رسول کے پاس, تو اللہ کے رسول تو میری حالت دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں, اور اپنی بیویوں کے ہاں بلوایا کہ جا کے معلوم کرو کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں. اب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس بھی زندگی اتنی سادہ تھی نا, اللہ کے نبی کی بیویاں بھی کوئی عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزارتی تھیں. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبز بر, اللہ کے نبی کے گھر والوں کو کبھی پیٹ بھر کر کے گیہوں کی روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی. یعنی اس زمانے میں گیہوں کی روٹی ایک لگژری ڈش سمجھی جاتی تھی. عام طور پہ لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے. کبھی اتنا گیہوں نہیں ہوا کہ پیٹ بھر کر کے گیہوں کی روٹی کھا لیں. کچھ نہیں تھا, کسی کے گھر پہ کچھ نہیں تھا. ایک بیوی اللہ کے نبی کی تھی, انہوں نے کہا ایک انصاری ہیں, انہوں نے 1 پیالہ دودھ آپ کے لیے بھجوایا ہے. کل کائنات یہی ہے. 9 بیویاں بیک وقت تھی, کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سارے لوگوں کے یہاں بھجوانے کے بعد کیا ملا؟ 1 پیالہ دودھ ملا بس. اب 1 پیالہ دودھ جب آیا, اللہ کے نبی خوش ہو گئے, کہیں جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ دیکھتے 1 پیالہ دودھ, سوچ رہے ہیں یہ تو میرے لیے بھی کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سارے اصحاب صفہ, اور زمانے میں 80 سے زائد اصحاب صفہ تھے. لیکن فرماتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کا حکم تھا تو کرنا تھا. تو گیا بلا کے لے آیا. اللہ کے نبی نے مجھے سے کہا ان کو دودھ پلاؤ. ایک ایک کر کے میں ہر صحابی کو دودھ پلاتا اور ڈرا ہوا رہتا کہ کہیں بھی دودھ ختم نہ ہو جائے. لیکن سارے لوگوں نے سیراب ہو کے دودھ پی لیا. اللہ کے نبی نے دعا کی, اور اللہ کے نبی کے زندگی میں بہت مرتبہ یہ معجزہ پیش آیا کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے, سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا لیکن دودھ ابھی بھی بچا رہا. تو اللہ نے کہا تم پیو. تو میں نے پیا. پھر میں سیراب ہو گیا, میں نے دودھ رکھ دیا. اللہ کے نبی نے اور پیو, میں نے اور پیا, پھر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے کہا اور پیو, پھر میں نے اور پیا. جب رکھا اللہ کے نبی نے کہا اور پیو, کہا اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے اس دودھ کو پی کر کے ختم کیا. دودھ پی کر کے ان کی زندگی بسر ہوتی تھی. اور یہ ساری قربانیاں کس لیے تھیں؟ یہ عیش و عشرت انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربان کیا تھا. وہ ان کی محنتیں ہیں کہ آج الحمدللہ ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی کو جتنا بھی ہم جانتے ہیں یہ صحابہ ہی کی تو قربانیاں ہیں. یہ حدیثیں, یہ ہماری عبادتیں جو ہم ادا کر رہے ہیں, کس نے ہم کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں, صحابہ نے بتایا. نبی ایسا روزہ رکھتے تھے, نبی نے ایسا حج کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز, اللہ کے نبی کی سیرت, تاریخ, سارا سب کچھ انہیں صحابہ نے روایت کیا ہے. اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت مصعب ابن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھٹے ہوئے چادر میں دیکھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. کہا یہ مصعب ابن عمیر پورے مکہ کے سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والے انسان تھے, بہت پیسے والے تھے, اور ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھی. وہ جب چلتے تھے تو ان کی چادر زمین پر گھسٹتی تھی. مکہ میں زمانے جاہلیت میں جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے نا, ان کے یہاں کبر کا ایک طریقہ کیا ہوتا تھا, اتنی بڑی چادر پہنو کی زمین پر گھسٹ کر کے چلے چادر. اس لیے اللہ نے فرمایا منجر رسو بو خیلا, جو اپنے چادر کو گھمنڈ سے گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کو نہیں دیکھے گا. تو ایک گھمنڈ یہ ہوتا تھا نا, جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا بھئی آئی فون لے کر کے چل رہا ہے دکھانے کے لیے, ہاں 400-500 سی سی کی بائک لے کر کے چل رہا ہے. پرانے زمانے کا آئی فون یہی تھا کہ اتنی بڑی چادر, جب لوگوں کو اپنا جسم چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے, میرے پاس اتنی بڑی چادر ہے کہ ایکسٹرا ہے, اور وہ میں زمین پر گھسیٹ کے چل رہا ہوں. لیکن جب ایمان لے آئے, اسلام قبول کیا, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, کھانا پانی بند کر دیا, کپڑے چھین لیے, یہاں تک کہ جسم چھپانے کے لیے ایک پھٹی ہوئی چادر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے لیے سب چھوڑ دیا. مصعب ابن عمیر کی جب وفات ہوئی ہے
آپ سوچے وہ انسان جو اتنی قیمتی عطر لگاتا تھا کہ مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا، اس کی خوشبو سے گلیاں مہک اٹھتی تھی، اس نے جب اسلام قبول کیا، شہادت ہوئی، کفن کے لیے کپڑا کافی نہیں تھا، جو چادر تھی سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا، سب تیاگ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے لیے۔ اللہ نے کہا ایسا کرو، چہرے کو چادر سے چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ ایسی حالت میں وفات پائی کہ کفن تک کے میسر نہیں ہوا۔ اپنا تعلقات، رشتہ داریاں، سعد ابن ابی وقاص پورے مکہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں مشہور تھے کہ سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے بہت فرما بردار ہیں اور بہت خدمت گزار ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کہا تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہیں، مر جاؤں گی، اور زندگی بھر لوگ تم کو تانا دے کر کے کہیں گے یا قاتل امک، اے اپنی ماں کو قتل کرنے والے، تمہاری بڑی شہرت ہے کہ تم اپنی ماں کے بعد فرما بردار ہو، تمہاری وجہ سے میں مر جاؤں گی اور لوگ میری موت کا تانا تم کو دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے میری ماں، کلی اولا تا کلی، کھانا کھاؤ یا مت کھاؤ، لو ان لکی مئۃ نفس، اگر تمہارے پاس ایک جان نہیں 100 جانیں ہوں، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے ساری جان نکل جائے، میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم ایک بار مرنے کی بات کر رہی ہو، تم 100 بار بھی مر جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ جو صحابہ کہا کرتے تھے نا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے، عملاً ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے کو تیار تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کے لائے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے ابو قحافہ اس وقت، لے کر کے آئے تاکہ ان کے ابا اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کی نے کرایا کہ ارے شیخ کو ہمارے پاس کیوں لے آئے، ہم کو بلا لیتے، ہم شیخ کے بیعت لے لیتے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی ان کا حق تھا کہ یہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر حضرت ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کو اندازہ تھا کہ ابو قحافہ جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کی جنریشن سے تعلق رکھتے تھے، اسی سرکل کے تھے، اسی عمر کے تھے تقریباً۔ تو اللہ کے حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابو قحافہ ابو طالب ایک ہی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، ابو قحافہ کی قسمت میں اللہ نے اسلام رکھا تھا، ابو طالب کی قسمت میں اللہ نے اسلام نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہ ہے، آج میرے باپ ابو قحافہ کی بجائے اگر ابو طالب کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا اور میرے باپ کی بجائے آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہوتے تو میں زیادہ خوش ہوتا، کیونکہ آپ کے لیے اپنے چچا کا اسلام میرے باپ کے اسلام سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ محبوب ہے۔ میرا باپ جہنم میں چلا جاتا، مجھے گوارا تھا اگر اس کے بدلے میں آپ کے چچا اسلام قبول کر کے جنت چلے جاتے تو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو میرے باپ کی جنت سے زیادہ اپنے چاچا کے لیے جنت محبوب ہے۔ یہ صرف زبان سے نہیں بولتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ عملاً اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت عباس کا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر سے تھوڑا سا تکرار ہو گئی ابو سفیان کو لے کر کے، تو حضرت عباس نے کوئی ایسی بات بول دی جس کا تعلق خاندان کے تنازع تھا۔ ابو سفیان کو اللہ جب پکڑ، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے آئے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ ابو سفیان کا اسلام قبول کر لیں، تو حضرت عمر تیار ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیں گے ابو سفیان کو۔ اس پر حضرت عمر ابن الخطاب میں تھوڑا سا تکرار ہو گئی۔ اب جو ابو سفیان تھے خاندان کے اعتبار سے وہ حضرت عباس کے قریبی تھے نا، کہ ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ بنو ہاشم بنو امیہ میں آپس میں کوئی ٹکراؤ تھا۔ بھئی بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں ایک دوسرے سے خاندانی طور پہ قریب تھے، کیونکہ دونوں بنو عبد مناف سے تھے، دونوں کی نسل جا کر کے عبد مناف سے مل جاتی تھی، جبکہ حضرت عمر خاندان کے اعتبار سے دور کے تھے۔ تو حضرت عباس نے کوئی ایسی بات کہہ دی خاندان والی برادری والی، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ کہا عباس تم مجھے خاندان کا تانا دیتے ہو، اللہ کی قسم
آپ نے اسلام قبول کیا نا، آپ کے اسلام کی خوشی مجھے اتنی تھی کہ میرا باپ خطاب بھی اگر اسلام قبول کرتا تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنا اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے صحابہ۔ یہاں بعض لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی تنازع تھا، لڑائی تھی۔ صحابہ تو اہل بیت سے محبت کو اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب اللہ کے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک مجھے محبوب ہے۔ تو صحابہ کے پاس جو جان دے سکتے تھے انہوں نے جان دی، جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال دیا، جو وقت دے سکتے تھے انہوں نے وقت دیا، جس کے پاس جو صلاحیت تھی سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دی، قربان کر دیا۔ تب جا کر کے یہ چھوٹا سا جو دین کا پودا تھا یہ ایک تناور درخت بن گیا، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئیں۔ یہ چھوٹا سا چراغ جو اللہ کے نبی نے جلایا تھا یہ ایک روشن سورج بن گیا جس کی کرنیں مشرق و مغرب میں پھیلی اور اس کی شعاعیں یہاں ہندوستان میں پہنچی، اور اس کفر و شرک کی سرزمین میں رہنے والے ہم لوگوں کو توحید کی نعمت نصیب ہوئی۔ ہم تو جس زمین پر رہتے ہیں ہندوستان کی زمین کو اگر شرک کی مٹی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہندوستان کے لوگ پوجتے نہیں ہیں؟ ایسی شرک سے گندی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو اگر توحید کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر تو بنتا ہی ہے، اللہ کے نبی کا اور ان صحابہ کا بھی شکر بنتا ہے جن کی محنت کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ذریعے سے دین کی ہدایت ہم کو دی تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ ہم بھی جو قربان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، بھائی آج جان کی قربانی نہیں چاہیے، ابھی کوئی جہاد نہیں ہو رہا، کوئی جنگ کے میدان میں جا کر کے تلوار اٹھا کر کے سر نہیں قلم کروانا ہے، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، تھوڑا سا مال اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا کر کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تھوڑا سا عیش و آرام، تھوڑی سی راحت اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنی ہے۔ یہ تھوڑی سی قربانی بھی ہم دین کے لیے نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔